بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھوری محبت کے آنسو۔ یہ کہانی دو دلوں کی ہے جو ملنے کے لیے بنے تو تھے مگر تقدیر نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ کہانی ان خوابوں کی ہے جو پورے ہونے سے پہلے بکھر گئے، ان وعدوں کی جو نبھائے نہ جا سکے، اور ان آنسوں کی جو ساری عمر دل میں قید رہے۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں مہک اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، مگر زندگی نے اس کے خوابوں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، مگر ان کی آنکھوں میں عزت سے جینے کی خواہش تھی۔ لاہور میں رہنے والا حیدر ایک امیر زادی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی دنیا مختلف تھی، شہری روشنیوں میں بسی ہوئی، جہاں خواب پورے ہوتے تھے، جہاں محبت دولت کی دیواروں میں قید نہیں ہوتی تھی۔ مہک کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ ایک دن اس کی زندگی بھی کسی کہانی کی طرح حسین ہو جائے گی، مگر قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ مہک کی چاچا زاد بہن کی شادی لاہور میں تھی، اور وہ پہلی بار شہر دیکھنے جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت بن رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دنیا اور لاہور کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر دل کی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کے فنکشن میں اس کی ملاقات حیدر سے ہوئی۔ وہ پہلی نظروں میں اسے عجیب لگا، شاید اس لیے کہ وہ مہک کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ حیدر نے کبھی کسی گاؤں کے معصوم لڑکی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ تم یہاں کی نہیں لگتی، حیدر نے پہلی بار اس سے بات کی۔ مہک نے مسکرا کر کہا، میں نورپور سے ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میری بہن کی شادی ہے۔ بات ختم ہو گئی، مگر کچھ دل میں رہ گیا۔ حیدر اور مہک کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے بالکل برعکس تھے، مگر محبت تضاد کو نہیں دیکھتی۔ حیدر کو مہک کی سادگی، اس کی معصومیت اور زندگی سے بھرپور انداز پسند آنے لگا۔ مہک کو حیدر کی باتیں، اس کا لہجہ اور اس کی دنیا حیران کر دیتی تھی، مگر محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، خاص کر جب دو دنیا ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہوں۔ حیدر کے والدین کو جب پتہ چلا کہ وہ ایک دیہاتی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو جیسے قیامت آ گئی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں حیدر، اس کی ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ ماں، محبت کلچر نہیں دیکھتی، تم بھول رہے ہو کہ ہم امیر لوگ ہیں اور وہ ایک معمولی سی لڑکی ہے۔ مہک کے والدین بھی پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امیر لوگ دیہاتی لڑکیوں سے محبت تو کرتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے۔ حیدر نے مہک سے ملنے کے بعد کہا، چلو ہم کہیں دور چلتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی ہمیں جدا نہ کر سکے۔ مہک نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، محبت کا مطلب بھاگنا نہیں ہوتا حیدر۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کا مقدر بننا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ حیدر کے والدین نے اس کی منگنی ایک امیر خاندان کی لڑکی سے کروا دی، اور مہک کے والدین نے اس کی شادی گاؤں میں ایک معمولی آدمی سے طے کر دی۔ محبت جو اتنی پاکیزہ تھی، حالات کی نظر ہو گئی۔ شادی کے چند دن پہلے حیدر نے مہک کو آخری بار ملنے کے لیے بلایا۔ بارش ہو رہی تھی اور مہک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ محبت اتنی کمزور کیوں تھی حیدر؟ محبت کمزور نہیں تھی، ہم کمزور تھے۔ مہک نے مسکرا کر کہا، کاش ہم کسی اور دنیا میں ہوتے جہاں محبت کو دولت اور عزت سے نہ تولا جاتا۔ حیدر خاموش رہا۔ مہک نے آنکھیں بند کر کے کہا، الوداع حیدر، اگر کبھی کسی اور جنم میں ملے تو مجھے وہ مہک کہنا جو صرف تمہاری تھی۔ بارش تیز ہو گئی اور مہک کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مہک کی شادی کے چند دن بعد ہی ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حیدر نے جب یہ خبر سنی تو اس کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ وہ برسوں تک مہک کی یاد میں جیتا رہا، مگر وہ خوشی کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ محبت کبھی مرتی نہیں، مگر کبھی کبھی یہ ادھوری رہ جاتی ہے، اور جو محبت ادھوری رہ جائے وہی اصل محبت ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف مہک اور حیدر کی نہیں تھی، یہ ان سب محبت کرنے والوں کی کہانی ہے جو حالات کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، جو سچی محبت کرتے ہیں مگر زندگی انہیں ملنے نہیں دیتی۔ یہ کہانی ان آنسو کی ہے جو خاموشی سے بہہ جاتے ہیں مگر کبھی خشک نہیں ہوتے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔